ابھی میری لکھی ہوئی ایک بھی لائن شائع نہیں ہوئی تھی۔ کسی پبلک فورم پر کبھی میں نے کوئی تقریر ابھی تک نہیں کی تھی۔ اس سے بھی کہیں پہلے کی بات ہے کہ میں نے تاریخ انسانی میں سے جو 9 لوگ چنے تھے جنہیں میں پسند کرتا تھا، آئیڈیلائز کرتا تھا، ان کی شخصیتوں کے مطابق اپنا کردار ڈھالنے کی کوششیں میں شروع کر چکا تھا۔ یہ 9 لوگ جن سے میں بے حد متاثر تھا اور جن کی میں نقل کیا کرتا تھا، جن جیسا میں بننا چاہتا تھا، وہ یہ تھے: ایمرسن، تھامس پین، ایڈیسن، ڈارون، لنکن، بربینک، نیپولین، فورڈ اور کارنیگی۔ کئی سال تک مسلسل روزانہ رات کو سونے سے پہلے میری ایک عادت رہی، اور وہ عادت یہ تھی کہ ان تمام لوگوں کی میں ایک نادیدہ میٹنگ بلاتا تھا، خیالی محفل، جس میں ان سارے لوگوں کو میں تخیل کے زور پر شامل کرتا تھا۔ طریقہ اس کا میرا یہ ہوتا تھا کہ رات کو سونے سے قبل میں اپنی آنکھیں بند کرتا تھا اور چشم تخیل سے دیکھتا تھا کہ ایک راؤنڈ ٹیبل ہے جس کے ارد گرد یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ اس گول میز کانفرنس کی پتہ ہے سب سے مزے کی بات کیا تھی؟ نہ صرف یہ کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا کہ جنہیں میں عظیم انسان سمجھتا تھا، بلکہ ان لوگوں کے اس اجلاس کا میں چیئرمین ہوتا تھا، کیونکہ بہرحال یہ گول میز، یہ لوگ، یہ میٹنگ میری پرسنل تھی، انتہائی پرسنل۔ یہ روزانہ رات کی میٹنگز کافی عرصے تک میرا شیڈول رہیں۔ ان کا پتہ ہے بہترین نتیجہ کیا نکلا؟ میری زندگی کا مقصد بالکل متعین ہو گیا۔ مجھے کیا کرنا تھا، کیسے کرنا تھا، کہاں پہنچنا تھا، سب کچھ کرسٹل کلیئر ہو گیا۔ میرا مقصد تھا اپنے کردار کو ایسے ڈھالنا کہ اس میں میرے ان سارے کاؤنسلرز، تخیلاتی مشیروں کی شخصیت کے رنگ شامل ہوں۔ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا، ایک ایسے ماحول میں جنما تھا جس میں جہالت تھی، جس میں توہم پرستی تھی، لیکن اس طریقے سے میں نے خود کو ایک نیا جنم دیا۔ پیدائش کا حادثہ میرے بس میں نہیں تھا، لیکن خود کو اگر خود بنانا ہو تو انسان جو چاہے وہ خود کو بنا سکتا ہے، اور اس خیالی گول میز کانفرنس کے ذریعے سے میں نے خود کو خود تخلیق کیا تھا۔ کردار کی تعمیر بذریعہ آٹو سجیشن۔ نفسیات کا بہت متجسس اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہ بات تو بہت بخوبی جان چکا تھا کہ جو بھی انسان اس دنیا میں ہے اور جیسا وہ ہے، ایسا وہ اس لیے ہے کہ اس نے خود کو ایسا بنایا ہے، کیونکہ انسان وہی بنتا ہے جو اس کے ذہن میں غالب خیالات ہوں اور جس کی اس میں شدید تمنا ہو۔ انسان کے خیالات اور اس کی خواہشیں ہی اس کو وہ بناتی ہیں جو وہ بنتا ہے۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انسان کے اندر جو بھی شدید خواہش ہو وہی اس کی باہری دنیا میں بھی اپنا اظہار کرتی ہے، اور ایک دن اندرونی خواہش ہی باہر کی حقیقت بن جاتی ہے۔ اور بطور نفسیات کے طالب علم میں آٹو سجیشن کی اہمیت کو بخوبی جانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آٹو سجیشن یعنی سیلف ٹاک یا خود کو ہدایات دینا، یہ وہ ٹول ہے جس سے جیسا کردار چاہیں تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج میں اس بات کا پکا بلیور ہوں کہ آٹو سجیشن وہ واحد اور اکلوتا اصول ہے جس سے آپ اپنا کردار خود تعمیر کر سکتے ہیں۔ دماغ کے کام کرنے کے اس اصول کے علم نے مجھے اپنی کردار سازی میں بڑی رہنمائی فراہم کی۔ ان خیالی گول میز کانفرنسوں میں جو علم مجھے درکار ہوتا تھا وہ اپنے خیالی مشیروں سے میں حاصل کرتا تھا۔ میں ہر ممبر کانفرنس سے اونچی آواز میں کچھ اس طرح کے سوال پوچھا کرتا تھا: مسٹر ایمرسن، میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ نیچر کو جیسے آپ نے سمجھا یہ کیسے کیا؟ میں کہتا تھا: مسٹر ایمرسن، آپ نے جیسے نیچر کو سمجھا مجھے اور میرے سب کانشیس مائنڈ کو بھی اس کے متعلق بتائیں۔ آپ میں جو خوبیاں ہیں وہ براہ مہربانی مجھے عنایت کیجیے۔ نیچر کو سمجھنے کے لیے جو بھی دستیاب علوم ہیں پلیز مجھے ان کے بارے میں سارا کچھ بتائیے۔ میں کہتا: مسٹر بربینک، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ سارا علم سکھائیں جس نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ کیکٹس کے سارے کانٹے جھاڑ کر
اسے خوردنی درخت بنا دیتے تھے۔ میں کہتا، مسٹر نیپولین، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیسے متاثر کر لیتے تھے، کیسے ان کو عمل پر اکسا دیتے تھے۔ آپ کو جو خود پر، اپنے منصوبوں پر یقین تھا، مجھے بتائیے کہ کیسے وہ یقین آپ نے پیدا کیا، کیسے اس قوت یقین سے آپ نے شکستوں کو فتوحات میں ڈھالا، اور کیسے زندگی کی بڑی بڑی مشکلوں اور چیلنجز کو ہرایا۔ اے اپنی تقدیر کے مالک، کنگ آف چانس، مین آف ڈیسٹنی، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بھی وہ سب سکھائیے جو آپ نے سیکھا۔ میں کہتا تھا، مسٹر تھامس پین، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے حریت فکر، فریڈم آف تھاٹ سکھائیے، مجھے ہمت کا درس دیں، مجھے فکر کی وہ کلیئرٹی سکھائیے جو آپ کا درہ امتیاز تھی، وہ خصوصیات جس نے آپ کو دوام بخش دیا ہے۔ میں کہتا، مسٹر ڈارون، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے سکھائیں کہ صبر اور ہمت کے ساتھ اپنے کام سے کیسے جڑا جائے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کی اس دنیا کو جیسے آپ نے سمجھا، پلیز مجھے بھی سمجھائیے کہ میں خود میں کیسے یہ صلاحیت پیدا کروں۔ مجھے بتائیے کیسے میں بلا تعصب تحقیق کروں، بالکل ویسے ہی جیسے نیچرل سائنسز کے میدان میں آپ نے کی تھی۔ میں کہتا، مسٹر لنکن، میری خواہش ہے کہ جس طرح کی انصاف پسندی آپ میں تھی وہ مجھ میں بھی پیدا ہو، جو آپ میں بلا کا تحمل تھا، جو آپ میں شاندار حصے مزاحت تھی، انسانوں کو سمجھنے میں جو آپ کو ملکہ حاصل تھا، یہ سب مجھ میں کیسے پیدا ہو۔ میں کہتا، مسٹر کارنیگی، زندگی میں نے جو بھی کچھ آج تک کیا ہے اس کے حوالے سے میں پہلے ہی آپ کا مقروض ہوں۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی میں خوشی آئی، ذہنی سکون آیا، منظم کوشش کا جو اصول آپ نے کھوجا تھا، میری خواہش ہے کہ اس اصول پر میں بھی عمل پیرا رہوں، وہی اصول کہ جس پر عمل کر کے آپ نے زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی اور ایک عظیم صنعتی سلطنت کو کھڑا کیا۔ میں کہتا، مسٹر فورٹ، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے مجھے بہت سا مواد ملا، جس کی بنیاد پر میں نے زندگی کو سمجھا۔ آپ میں جو مستقل مزاجی ہے، جو عزم مصمم ہے، جو وقار ہے، جو خود اعتمادی ہے، آپ مجھے وہ سکھائیں کہ آپ کی انہی خصوصیات کی وجہ سے آپ نے غربت پر قابو پایا، انسان کو ترتیب سے محنت کرنے کا گر سکھایا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب آپ مجھے سکھائیں تاکہ میں لوگوں کو ان سارے طریقوں کے بارے میں بتاؤں اور وہ بھی اس طریقے پر عمل کر کے کامیاب ہو سکیں۔ میں کہتا، مسٹر ایڈیسن، اس گول میز کانفرنس میں آپ کی نشست میرے سب سے زیادہ قریب ہے، اور ویسے بھی آپ میرے دل کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں، کیونکہ آپ ذاتی طور پر ہمیشہ مجھ پر مہربان رہے۔ جب میں کامیابی اور ناکامی کے فلسفے پر ریسرچ کر رہا تھا تو آپ نے مجھے سب سے زیادہ مدد دی تھی۔ آپ میں جو قوت یقین تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائیں، وہ قوت یقین کہ جس کی بدولت آپ نے فطرت کے کئی رازوں کو منکشف کیا، وہ قوت کہ جس کی بدولت آپ نے ہر ناکامی کو کامیابی میں بدلا۔ میں اپنے اس خصوصی گروپ، خصوصی مشیروں کی محفل میں ہر ایک کو مختلف انداز سے مخاطب کرتا تھا، جو ان کے اوصاف تھے ان کے مطابق انہیں مخاطب کرتا تھا۔ میں ان سب کے اوصاف سے بہت اچھی طرح آگاہ تھا، کیونکہ ان کی زندگیوں کا میں نے نہایت گہرائی سے مطالعہ کر رکھا تھا۔ کئی ماہ تک میری یہ مشق جاری رہی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی میں رات کو سونے سے قبل اپنے ان رہنماؤں کی میٹنگ بلاتا تھا تو ان کی موجودگی بالکل ویسے ہی محسوس ہوتی تھی کہ جیسے وہ واقعی وہاں بیٹھے ہوں۔ یہ 9 کے 9 لوگ ایسے تھے کہ ہر ایک میں ایک ایسی خوبی تھی جو مجھے حیرت زدہ کر دیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر مسٹر لنکن ہمیشہ اس محفل میں لیٹ آتے تھے، اور جب آتے بھی تھے تو بہت آہستگی سے چلتے ہوئے آتے تھے، اپنے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی وہ چلتے چلتے میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ ان کے چہرے پر ہم آدم سنجیدگی اور متانت طاری رہتی تھی۔ میں نے شاذ ہی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک پوری قوم کی فکر نے
شاید انہیں ایسا بنا دیا تھا۔ لیکن میری اس گول میز کانفرنس کے سارے لوگ ایسے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر بربینک اور تھامس پین بہت ہنس مکھ تھے۔ وہ محفل میں چٹکلے بھی چھوڑتے رہتے تھے۔ ایک دن بربینک کافی لیٹ آیا، مگر جب وہ آیا تو بڑا پرجوش تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لیٹ اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہ ایک تجربہ کر رہا تھا، اور تجربہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی درخت پر سیب اگا سکتا ہے۔ اس پر تھامس پین نے فکرہ کسا کہ یہ سیب ہی تھا جس کی وجہ سے مرد اور عورت کی ازلی جنگ شروع ہوئی تھی۔ دوسری طرف ڈارون اور نیپولین ایسی اساطیری کہانیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ میری یہ خیالی گول میز کانفرنسز بہت دلچسپ قسم کی ہوا کرتی تھیں۔ ان میں اختلاف رائے ہوتا تھا، حتیٰ کہ جھگڑے تک ہوتے تھے، مگر یقین مانیے کہ یہ خیالی میٹنگز میرے کردار کی تشکیل میں بہت مددگار ثابت ہوئیں۔ وہ لوگ جو اپنے شعبوں میں کامیاب تھے وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی نہیں مرتے۔ آپ جن لوگوں سے متاثر ہیں، جن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ آپ کی ہر وقت مدد کر سکتے ہیں اور آپ کی خواہشوں کو حقیقت میں ڈھالنے میں بڑی مدد مہیا کر سکتے ہیں۔ میری یہ خیالی گول میز کانفرنسز صرف انہی 9 لوگوں تک ہی محدود نہیں رہتی تھیں، بلکہ کبھی کبھی ان میں مہمانوں کا اضافہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ آج تک میری اس میٹنگ میں 50 کے قریب عظیم مفکر، موجد، سائنسدان، فلسفی اور ماہر الہیات شامل رہ چکے ہیں۔ ان لوگوں میں سینٹ پال، گلیلیو، کوپرنکس، ارسطو، افلاطون، سقراط، ہومر، والٹیئر، برونو، اسپائنوزا، ڈرومنٹ، کانٹ، شوپنہائر، نیوٹن، کنفیوشس، البرٹ ہبرڈ، بران، انگرسول، ولسن اور ولیم جیمز بھی شامل ہیں۔ میری یہ تخیلاتی میٹنگز جو میری زندگی کا ایک اہم حصہ رہی ہیں، ان کے بارے میں آج سے پہلے کسی بھی پبلک فورم پر میں نہیں بولا ہوں، کیونکہ مجھے یہ ڈر رہتا تھا کہ لوگ اس کو غلط سمجھیں گے یا اس پر سوال اٹھائیں گے۔ لیکن اب میں ان تجربوں کو شیئر کرنے سے نہیں ہچکچاتا کہ اب مجھے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں اپنے قارئین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ یہ میٹنگز، یہ گول میز کانفرنسز خیالی تھیں، مگر انہوں نے میری زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ میرے کیریکٹر کو بنانے میں ان سب لوگوں کا بہت اہم کردار ہے۔ میرا یقین ہے کہ انسانی دماغ میں ایک پوائنٹ ہے جسے آپ عام زبان میں چھٹی حس کہتے ہیں، جہاں خیال کی وہ لہریں، وہ ترنگیں اسٹور ہوتی ہیں جو ان لوگوں سے خارج ہوئی تھیں جن کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ان لوگوں کا یہ علم اتنا ہی ٹھوس ہے جتنا کوئی بھی علم، چاہے یہ علم آپ کے حواس خمسہ کی زد میں آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اور خیال کی یہ ترنگیں، اس طرح کا علم آپ کے دماغ کو اس وقت ہی متاثر کرتا ہے کہ جب آپ کا دماغ کسی محرک کے زیر اثر زیادہ ہائی وائبریٹڈ تھاٹس کے لیے موزوں حالت میں ہوتا ہے۔ یہی وہ حالت ہوتی ہے کہ جب کسی ہنگامی حالت کے زیر اثر ایمرجنسی میں آپ میں جذبات کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لوگ جنہیں کبھی حادثوں کا سامنا ہوا ہو، وہ چھٹی حس کے ایسے تجربوں سے ضرور آگاہ ہوں گے کہ کیسے چھٹی حس ان کی مدد کرتی ہے، اور وہ اچانک کچھ ایسا کرتے ہیں کہ حادثوں سے بچ جاتے ہیں۔ میں اگر اپنی زندگی کی بات کروں تو میری زندگی میں ایسے کئی واقعات آئے ہیں کہ جب میں بڑی مشکل میں تھا اور ان لوگوں نے جن سے میں خیالی میٹنگز کرتا تھا میری بڑی مدد کی۔ یہ جن خیالی لوگوں سے میں ملتا تھا، ان ملاقاتوں کا بس ایک مقصد ہوتا تھا کہ میں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو آٹو سجیشن کے اصول کی مدد سے ہدایات دے سکوں، تاکہ جو خصوصی اور صاف میں خود میں پیدا کرنا چاہتا تھا وہ مجھ میں پیدا ہو سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان خیالی مشیروں سے میرے تعلقات میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ اب میں جب بھی مشکل میں ہوتا ہوں، کسی کلائنٹ کے کسی مسئلے سے متعلق میرے پاس حل نہیں ہوتے، تو میں اپنے ان خیالی مشیروں سے مدد لیتا ہوں، اور آپ یقین کریں کہ جو رزلٹ مجھے ملے ہیں وہ حیران کن ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس چیپٹر میں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں کی اکثریت کے لیے ناقابل فہم ہوگی، لیکن یقین کریں کہ وہ انسان جو دولت مند ہونا چاہتا ہے، جو خوشحالی چاہتا ہے، اس کے لیے چھٹی حس ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی مدد ہے۔
ہینری فورڈ بلا شبہ ان انسانوں میں سے ایک تھا جو چھٹی حس کے اصول کو سمجھتا بھی تھا اور اس کا استعمال کرنا بھی جانتا تھا، اور اس کے وسیع بزنس کے لیے یہ ضروری بھی تھا کہ وہ اس اصول کو جانتا۔ سر تھامس ایڈیسن بھی اس اصول سے بہت اچھی طرح آشنا تھے۔ یہ چھٹی حصی تھی کہ جس پر انحصار کرتے ہوئے ایڈیسن نے اتنی زیادہ ایجادات کی، اور خاص طور پر ان کی وہ ایجادات کہ جن کے بارے میں انسان کا معلوم علم اس وقت بہت محدود تھا، یا موونگ پکچر مشین جیسی ایجادات جو ہرگز وجود میں نہ آتی اگر ان کے پیچھے ایڈیسن کی چھٹی حس کا اصول کام نہ کر رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ عالم کے سارے عظیم لیڈر اٹھا کر دیکھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، بدھا، کنفیوشس، نیپولین بوناپارٹ، بسمارک، جان آف آرک، یہ سب عظیم لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے تمام عمر اپنی چھٹی حس کو استعمال کیا۔ ان کی عظمت کا سب سے بڑا راز اسی اصول پر ان کا یقین تھا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ چھٹی حس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا آپ نے بٹن دبایا اور استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس عظیم صلاحیت کا استعمال اور اس میں مہارت بتدریج اور آہستگی سے آتی ہے، اور اس کتاب میں جو 12 اصول اس سے پہلے آ چکے ہیں ان پر عمل کرنے سے یہ شاندار صلاحیت آپ میں پیدا ہوتی ہے۔ میری ریسرچ کے مطابق شاذ ہی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے 40 سال کی عمر سے پہلے اس صلاحیت کا استعمال کیا ہو، بلکہ میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ 50 سال کی عمر سے پہلے اس صلاحیت کا ورکیبل علم کم ہی لوگوں کو حاصل ہو پایا ہے۔ اور یہی روحانی طاقت کا بھی معاملہ ہے کہ جس کا انسان کی چھٹی حس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ روحانی طاقت کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ طویل عرصے کے مراقبوں، میڈیٹیشنز، مشاہدہ نفس اور سنجیدہ غور و فکر سے یہ طاقت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں، اس بات سے قطع نظر اس کتاب کو پڑھنے کا، سننے کا آپ کا کیا مقصد ہے، اس بات کی بھی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں دیے گئے علم، فلسفے اور کامیابی کے اصول آپ کے لیے اسی صورت میں مفید اور کارگر ثابت ہو سکتے ہیں جب اس چیپٹر میں دیے گئے اس اصول یعنی چھٹی حس کو آپ نہیں سمجھتے۔ جب تک آپ اس چیپٹر میں دیے گئے اس اصول یعنی چھٹی حس کو نہیں سمجھتے اور اسے استعمال کرنا نہیں جانتے، اور یہ بات خاص طور پر اس حوالے سے تو بالکل سچ ہے اگر آپ کا مقصد دولت جمع کرنا یا امیر بننا ہے تو۔ چھٹی حس پر یہ چیپٹر اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کتاب کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ ایک مکمل فلسفہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ جسے سمجھ کر، جس پر عمل کر کے آپ وہ سب حاصل کر سکیں جو آپ زندگی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پورے فلسفے کا نقطۂ آغاز ہے، پہلا سنگ میل ہے خواہش، ڈیزائر، اور اس کا آخری پوائنٹ، آخری مرحلہ ہے سمجھ، فہم، انڈرسٹینڈنگ، خود اپنی سمجھ، دوسروں کی سمجھ، قوانین فطرت کی سمجھ، خوشی کی پہچان اور اس کی سمجھ۔ اور انسان میں یہ سمجھ صرف اور صرف تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اس چیپٹر میں دیے گئے اصول یعنی چھٹی حس کو سمجھتا ہو اور اسے استعمال کرنا جانتا ہو۔ اور یہ چیپٹر ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ جو زندگی سے صرف دولت مندی ہی نہیں، کچھ زیادہ چاہتے ہیں۔ کیا آپ نے نوٹ کیا کہ یہ چیپٹر پڑھتے یا سنتے ہوئے آپ کے دماغ کو ہائر لیول کی تحریک ملی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ شاندار بات ہے۔ آج سے 1 ماہ بعد پھر یہ چیپٹر دوبارہ سنیں اور آپ دیکھیں گے کہ تب بھی آپ کے دماغ کو یہی اعلیٰ درجے کے محرکات ملیں گے۔ اس تجربے کو بار بار دہرائیں۔ اس بات کی فکر نہ کریں کہ اس چیپٹر کا کتنا حصہ آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، کیونکہ اس کو بار بار سنتے ہوئے ایک وقت وہ آئے گا کہ چاہے آپ کو یہ چیپٹر نظری طور پر سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر یہ اصول، یہ چھٹی حس آپ میں بیدار ہو جائے گی۔ بے حوصلگی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے سارے خوف ختم ہو جائیں گے، آپ سستی سے نجات پا لیں گے اور اپنی امیجینیشن کی صلاحیت کو زیادہ شدت اور زیادہ بہتر انداز میں استعمال کرنے لگیں گے، اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ جیسے کسی ان نون تک، کسی نامعلوم تک آپ پہنچ گئے ہیں، وہ نامعلوم کہ جو عظیم لیڈروں، فنکاروں،
اسٹیٹسمین کو عظیم لیڈر، عظیم فنکار، عظیم اسٹیٹسمین بناتا ہے۔ یہ موقع جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ اپنی کسی بھی خواہش کو مساوی مادی شکل میں، دولت کی شکل میں پانے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ یقین بمقابلہ خوف۔ گزشتہ ابواب میں کہا گیا تھا کہ کیسے آٹو سجیشن، خواہش اور سب کانشیس مائنڈ کے ذریعے آپ خود میں یقین پیدا کر سکتے ہیں۔ اگلے چیپٹر میں ہم بات کریں گے کہ خوف پر آپ کیسے غلبہ پا سکتے ہیں۔ اس اگلے چیپٹر میں ہم بات کریں گے ان 6 فیئرز پر، خوفوں پر، جو بنیاد ہیں بے حوصلگی کی، بزدلی کی، سستی کی، بے حسی کی، غیر فیصلہ کن ہونے کی اور خواہشوں کے مردہ ہونے کی، خود پر بھروسہ نہ کرنے کی، خود پر قابو نہ ہونے کی، زندگی میں جوش کے نہ ہونے کی۔ یہ 6 خوف آپ کے 6 سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جب ان 6 خوفوں کے بارے میں آپ پڑھیں اور سنیں تو بہت احتیاط سے ان کو جانچیں، ان کو پرکھیں، کیونکہ یہ اپنی حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ باہری دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ خوف صرف سراب ہے جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ہی اپنا وجود رکھتا ہے، اور سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھی کوئی بھی چیز ڈھونڈنی بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے آپ کو چوکس چوکنا رہنا ہے اور بڑی احتیاط سے اگلا چیپٹر پڑھنا ہے اور سننا ہے، جو آپ کی مدد کرے گا کہ ان 6 بنیادی خوفوں کو کیسے سمجھا جائے اور کیسے ان پر قابو پایا جائے۔ جو بھی انسان ان 6 فیئرز پر ماسٹری پالے، وہ کچھ بھی خواہش کرے، اس کو مساوی مادی ترقی، کسی بھی تمنا کو مساوی دولت میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ خوف آپ کے اندر موجود بھوت ہیں، یہ نظر نہیں آتے، لیکن اگر آپ ان پر یقین کر لیں تو پھر یہ نظر بھی آتے ہیں، سنائی بھی دیتے ہیں۔ یاد کیجئے بچپن کو کہ جب گھر کے بڑے کہتے تھے کہ شام کے بعد گھر سے باہر نہ نکلنا، بھوت ہوتے ہیں جو بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ اور جب کبھی شام کے بعد گھر سے باہر نکلتے تھے تو گلی میں چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے واقعی پیچھے بھوت کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، اور دوڑ لگا دیتے تھے۔ وہی بھوت فنا ہو گئے کہ جب آپ بڑے ہو گئے اور اس یقین سے نجات پا لی کہ بھوت ہوتے ہیں۔ اس لیے جب اگلے چیپٹر میں ان 6 بنیادی فیئرز، خوفوں، ان بھوتوں کے بارے میں پڑھیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بھوت صرف آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، باہر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یہ بھوت انکنٹرولڈ امیجینیشن کی تخلیق ہوتے ہیں، اور آج تک ان بھوتوں نے، ان فیئرز نے جتنے لوگوں کو برباد کیا ہے، کسی اور چیز نے اتنا نقصان انسانوں کو نہیں پہنچایا ہے۔ وہ بھوت جو نقلی تھے، صرف دماغ کی پیداوار تھے، ان پر آپ کا یقین انہیں طاقتور کر دیتا ہے، وہ آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ خیالی بھوت حقیقی چیلنجز اور رکاوٹوں سے بھی کہیں خطرناک ہوتے ہیں۔ بھوتوں پر جب یقین کر لیا جاتا ہے تو یہ زمین پر چل رہی فزیکل باڈیز سے کہیں بڑی حقیقت بن جاتے ہیں۔ 1929 کا معاشی بحران ذرا ذہن میں تو لائیے، کتنے لوگوں کی زندگی کو اس نے قابل رحم بنا دیا تھا۔ وہ بربادی جو یہ معاشی بحران لایا تھا، وہ بربادی معاشی دیوالیہ پن کی وجہ سے نہیں آئی تھی، بلکہ لوگ غربت کے خوف کے بھوت کا شکار ہو گئے تھے۔ امریکہ کی تاریخ کے اس بدترین معاشی بحران کے پیچھے معیشت نہیں بلکہ یہی بھوک اور افلاس کے خوف کا بھوت تھا، اور یہ بھوت آج بھی انسان کو ویسے ہی تباہ کر رہے ہیں۔ انسانوں کی عظیم اکثریت کی کامیابی اور خوشحالی جن کا حق ہے، وہ انہی خوف کے بھوتوں کی وجہ سے ناکام اور بدحال زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ چیپٹر 15، 6 خوفوں کے بھوت پر کیسے قابو پانا ہے۔ یہ اس کتاب کا آخری چیپٹر ہے، اور وقت ہے کہ آپ اپنی مکمل دریافت کریں، اپنا ایک بھرپور جائزہ لیں کہ ان 6 بنیادی فیئرز، خوفوں میں سے کون سا ایک یا ایک سے زیادہ خوف آپ میں پائے جاتے ہیں، اور یہ جانیں کہ کیسے یہ خوف آپ کے اور کامیابی کے درمیان حائل ہیں۔ جس دن آپ یہ جان گئے کہ خوف کے وہ کون سے بھوت ہیں جنہوں نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، تو اس دن سے آپ اس کتاب میں کامیابی کا جو فلسفہ دیا گیا ہے
اس کو استعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ کا مائنڈ پھر اس فلسفے کو موصول کرنے والا، ریسیو کرنے والا بن جائے گا۔ یہ ایک سادہ سا عمل ہے اور اس کے لیے کچھ زیادہ تیاری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 جو آپ کے دشمن ہیں ان کو پڑھنا ہے، ان کا تجزیہ کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے اور ان سے جان چھڑانی ہے۔ اور یہ آپ کے 3 سب سے بڑے دشمن ہیں: غیر فیصلہ کن ہونا، شک اور خوف۔ ان 3 منفی انرجیز یا ان میں سے کسی ایک کے بھی ہوتے آپ کی چھٹی حص درست طور پر کام نہیں کر سکتی۔ اور ویسے بھی یہ جو ناپاک اتحاد ثلاثہ ہے، یعنی 3 منفی توانائیاں، ان کا آپس میں بڑا گٹھ جوڑ ہے۔ ان میں سے ایک خرابی یا منفی انرجی اگر آپ میں موجود ہے تو یاد رکھیے کہ یہ تینوں ہی پھر آپ میں موجود ہوں گے۔ غیر فیصلہ کن ہونا، فیصلہ نہ کر پانا، ایک بیج ہے جس کا پھل ہے خوف، اور فیصلہ نہ کر پانا ایک کیفیت ہے جو اپنا اظہار شک کی صورت میں کرتی ہے۔ جب فیصلہ نہ کر سکنا اور شک آپس میں ملتے ہیں تو اس سے جنم لیتا ہے خوف۔ یہ جو عدم فیصلہ سازی اور شک کا آمیزہ ہے، یہ ایک مکمل پروسیس ہے جو بہت سست رفتار ہوتا ہے، اور شاید یہی سست رفتاری وہ وجہ ہے کہ آپ اس ناپاک اتحاد ثلاثہ کو سمجھ نہیں پاتے، اور اسی نہ سمجھ پانے کی وجہ سے یہ تینوں چیزیں بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ایسے زہریلے پودے ہیں کہ جو آپ کے دماغ کی زمین میں اس چالاکی سے اگتے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پاتے۔ یوں سمجھیے یہ باغ کی زمین میں اگنے والی وہ جڑی بوٹیاں ہیں کہ مالی جن سے اکثر بے خبر رہتا ہے۔ اس چیپٹر کا باقی ماندہ حصہ سمجھے بنا آپ اس کتاب میں دیے گئے پورے فلسفے کو نہ تو سمجھ سکیں گے، نہ اسے استعمال میں لا سکیں گے۔ اس چیپٹر میں یہ بھی جائزہ لیا گیا ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت غربت کا شکار رہتی ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دولت حاصل کر پاتے ہیں، یا وہ ذہنی حالت، اسٹیٹ آف مائنڈ تخلیق کر پاتے ہیں جو انہیں خوشی دیتی ہے، یا وہ ایسے بڑے مقاصد حاصل کر جاتے ہیں کہ جو دولت کے جمع کرنے سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اس چیپٹر کا مقصد ہے اپنا فوکس ان وجوہات پر لانا جو 6 بنیادی فیئرز کو جنم دیتی ہیں، اور ان خوفوں سے نجات پانے کا طریقہ۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی دشمن پر قابو پانا ہو تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اسے جانیں، وہ ہے کیا، اس کا نام کیا ہے، اس کی عادات کیا ہیں، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ جب آپ یہ چیپٹر سنیں تو ساتھ ساتھ بڑی احتیاط سے اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں اور طے کرتے جائیں کہ ان 6 میں سے کوئی خوف آپ میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کون سا خوف ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ 6 کے 6 خوف آپ کے بڑے دشمن ہی نہیں، بہت عیار بھی ہیں۔ یہ 1000 رنگ سے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور آپ سے چمٹے رہتے ہیں۔ بسا اوقات ان کی جڑیں آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ اگر یہ 6 خوف یا ان میں سے کوئی بھی موجود ہو تو اسے پکڑنا، اس کی شناخت کرنا، اسے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور ان کا خاتمہ تو سب کانشیس مائنڈ سے کر پانا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ 6 بنیادی خوف۔ 6 قسم کے بنیادی خوف ہوتے ہیں جو انسان کے دماغ میں جڑ پکڑتے ہیں۔ انسانوں کی اکثریت ان میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ خوفوں کا شکار رہتی ہے۔ اکثریت کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ ان میں یہ 6 کے 6 ہی خوف موجود ہوتے ہیں۔ انسان میں یہ خوف کیسے اور کس ترتیب سے پائے جاتے ہیں، پہلے اس ترتیب سے ان کی فہرست بنا لیں۔ پہلا خوف ہے غربت کا خوف، دوسرا ہے تنقید کا خوف، تیسرا ہے بیماری کا خوف، چوتھا ہے کسی اپنے کے کھو جانے کا خوف، پانچواں ہے بڑھاپے کا خوف، اور چھٹا ہے موت کا خوف۔ ان 6 کے علاوہ انسانی ذہن میں جتنے بھی خوف ہوتے ہیں وہ معمولی نوعیت کے ہیں، اور ان کا بھی اگر غور سے جائزہ لیں گے تو وہ ان 6 میں سے کسی خوف سے جڑے ہوئے ملیں گے۔ ان 6 خوفوں کا دنیا پر جو غلبہ ہے وہ ہے سب سے بڑی لعنت۔ یہ 6 خوف ہیں جن کے سائیکل میں یہ دنیا پھنسی ہوئی ہے۔
یاد کریں امریکہ کی تاریخ کا وہ معاشی بحران جس نے امریکیوں کو 6 سال تک ایک ناپاک خوف میں مبتلا رکھا، اور وہ خوف کیا تھا؟ غربت کا خوف۔ عالمی جنگ کے دوران دنیا جس خوف میں لپٹی تھی وہ تھا موت کا خوف، اور جنگ کے بعد انسان بیماری کے خوف کا اسیر رہا، جس کا ثبوت ہیں وہ وبائیں جو جنگ کے بعد کے زمانے میں پھیلی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ خوف کچھ بھی نہیں، بس ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، ایک ذہنی حالت، اور مائنڈ اگر آپ کا ہے تو اس مائنڈ کی سٹیٹ، اس کی حالت بھی آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ ڈاکٹر لوگ بہت کم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیماری سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر بلا ناغہ اور روزانہ ہی ایسے مریضوں کو چھوتے ہیں اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چھوتے ہیں کہ جو متعدی بیماریوں جیسے اسمال پاکس وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں، اور انہیں کبھی یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان وائرسز اور بیکٹیریاز کے خلاف ان کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے، جو امیونٹی ہوتی ہے، اس کی واحد نہیں تو سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بیماری سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی انسان کبھی کوئی ایسی چیز تخلیق نہیں کر سکا، نہیں بنا سکا جو پہلے اس کے ذہن میں خیال کی ترنگ کے طور پر نہ ابھری ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ذہن میں جو بھی تھاٹ پیدا ہوتا ہے، جو بھی سوچ کی لہر ابھرتی ہے، امکانی طور پر ہر تھاٹ وائبریشن، ہر خیال کی ترنگ میں یہ طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ فزیکل ایکویلنٹ مساوی مادی حقیقت میں ڈھل سکے۔ یہ خیال یا تھاٹس ارادی بھی ہو سکتی ہیں اور غیر ارادی بھی۔ وہ خیال کی ترنگیں جو آپ کا ذہن ایتھر سے اٹھاتا ہے اور ایسے ہی بائی چانس لے لیتا ہے، یعنی وہ تھاٹس جو دوسرے دماغ ایتھر میں چھوڑتے ہیں، تو ایسے بھی خیالات میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مالی، تجارتی، پیشہ وارانہ یا سماجی منزل کو طے کریں، اور بالکل یہی اصول لاگو ہوتا ہے ان تھاٹس پر کہ جو آپ ارادتاً سوچتے ہیں، اپنی مرضی سے جن پہ غور و خوض کرتے ہیں۔ اس ساری بحث سے میں وہ بنیاد بنا رہا ہوں جو بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کیوں کچھ لوگ خوش قسمت رہتے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں کچھ لوگ جو قابلیت میں، تعلیم میں، مہارت میں، تربیت میں، تجربے میں، دماغی صلاحیت میں ان سے زیادہ ہوتے ہیں، وہ ناکام رہتے ہیں یا بدقسمت ثابت ہوتے ہیں۔ اس بیان کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ ہے ایک حقیقت کہ ہر انسان میں یہ صلاحیت عملاً موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے دماغ کا مکمل کنٹرول اپنے پاس رکھ سکے، اور جب کسی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہو تو ایتھر میں موجود دوسرے دماغوں کے چھوڑے گئے جو بھی تھاٹس وہ چاہتا ہے انہیں استعمال کر سکتا ہے، یا اگر وہ اس کے مطابق نہیں، اس کے کام کے نہیں، تو ان کے لیے اپنے دماغ کے دروازے مکمل طور پر بند کر سکتا ہے، اور جس قسم کی تھاٹ وائبریشنز کو وہ چاہے انہی کو ہی اپنے دماغ میں آنے دے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، نیچر نے ہر انسان کو اپنے تھاٹس پر مکمل اختیار دیا ہے۔ دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ ہر انسان جو بھی کچھ تخلیق کرتا ہے، جو بھی کچھ بناتا ہے، وہ ہمیشہ پہلے خیال یعنی تھاٹ کی شکل میں اس کے ذہن میں نمودار ہوتا ہے۔ اب ان دونوں فیکٹس کو ذہن میں رکھیں تو خوف کو اس بیان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر تھاٹ میں یہ رجحان، یہ کیپیسٹی، یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ وہ مساوی مادی ترقی میں ڈھل سکے۔ اسی طرح یہ بات بھی 100% سچ ہے کہ وہ تھاٹ امپلسز، خیال کی وہ ترنگیں جو خوف اور غربت کے احساس سے پھوٹیں گی، وہ کس طرح مادی دنیا میں خوشحالی، دولت یا ہمت و جرت کی شکل میں اپنا اظہار کریں گی۔ جب 1929 میں امریکہ میں وال سٹریٹ مارکیٹ کریش ہوئی تو اس وقت کیا ہوا؟ امریکیوں نے غربت کے تھاٹس کو سوچنا شروع کر دیا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ وہی جو نکلا، غربت کے تھاٹس غریبی میں ٹرانسلیٹ ہونے لگے، جو پھر ایک عظیم معاشی بحران بن گیا۔ یہ نیچر کا سیدھا سادہ قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ غربت کا خوف۔ غربت اور امارت کے درمیان
कोई समझौता कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। दोनों रास्ते जो गुर्बत और अमारत की तरफ जाते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको उन तमाम हालात को कबूल करने से इनकार करना होगा जो गुर्बत की तरफ रहनुमाई करते हैं। यहाँ हम दौलतमंदी या अमारत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो वसी सेंस में है, यानी माली, रूहानी, जहनी और मादी तरक्की। याद रखें, दौलतमंदी अमारत की मंजिल का पहला संग मील बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट या नुक्ता आगाज़ है ख्वाहिश, डिज़ायर। पहले चैप्टर में आपको डिज़ायर के इस्तेमाल के हवाले से मुकम्मल हिदायत दी गई थी। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि ख्वाहिश को, डिज़ायर को अमली तौर पर इस्तेमाल कैसे करना है। ये असल में वो मकाम है कि जहाँ आप ख़ुद तय करेंगे कि इस किताब में कामयाबी और दौलतमंदी का जो फ़लसफ़ा दिया गया है उसको आपने जज्ब कितना किया है। ये वो पॉइंट है जहाँ आप पेशगोई कर सकते हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर ये चैप्टर सुनने के बाद भी आप गुर्बत को कबूल करने पर तैयार हैं तो यकीन मानिए कि आपने गुर्बत को रिसीव करने का दिमाग बना लिया है। ये आपका फ़ैसला होगा। अगर आपको दौलतमंद बनना है, अमारत चाहिए, तो तय करें कि किस शक्ल में चाहिए और कितनी अमारत होगी कि जो आपको मुतमईन कर सकेगी। अब आप ये जानते हैं कि वो कौन सा रास्ता है जो दौलतमंदी की तरफ जाता है। आपके पास एक पूरा रोड मैप है। अगर इस रोड मैप को आप फॉलो करते हैं तो दौलतमंदी की इस राह से आपको कोई नहीं भटका सकता। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करते, इस फ़लसफ़े को नज़रअंदाज करते हैं या हतमी मंजिल पर पहुंचने से पहले रुकने का फ़ैसला करते हैं तो इल्ज़ाम किसी पर नहीं दिया जा सकता सिवाय आपके। ये मुकम्मल तौर पर आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर अब आप ज़िंदगी में हारते हैं, नाकाम रहते हैं, ज़िंदगी में छुपी अमारत तक नहीं पहुंच पाते तो मुकम्मल तौर पर यह अब आपकी ज़िम्मेदारी है। ऐसी ज़िम्मेदारी जिसको कबूल करने से आप बच नहीं सकते। याद रखें, एक चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है और वो है आपकी स्टेट ऑफ माइंड। और स्टेट ऑफ माइंड कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो ख़रीदी जा सके। ये लाजमन क्रिएट करना पड़ती है, तख्लीक करना होती है। गुर्बत का खौफ ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक ख़याली खौफ और कुछ नहीं। लेकिन अगर ये ख़याली सही मगर खौफ की शक्ल में आपके पास है तो आपको कोई भी कामयाबी कभी नहीं मिल सकती। इस खौफ की अमली शक्ल अगर आपने देखनी है और आप अमेरिकन हैं तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। 1929 के मुआशी बहरान में इस खौफ ने अमरीकियों के साथ क्या किया था। याद रखें, खौफ एक ऐसा वायरस है जो आपकी कुव्वत दलील, आपकी रीजनिंग फैकल्टी को मफलूज कर देता है। ये आपकी कुव्वत मुतखय्यला, इमेजिनेटिव पावर को बर्बाद कर देता है। खुद पर आपका भरोसा ख़त्म कर देता है। आप में जोश को, एंथुजियाज़म को मार देता है। कोई भी कदम उठाने का हौसला आप में बाकी नहीं रहता। मकसद में यकसुई ख़त्म हो जाती है। सुस्ती और काहली को आप में पैदा कर देता है और आप खुद पर अपना काबू मुकम्मल तौर पर खो देते हैं। ये शख्सियत का हुस्न गहना देता है। दुरुस्त तौर पर सोचने का हर इम्कान ख़त्म कर देता है। मुर्तकज़ अंदाज में कोशिश करने की आपकी सलाहियत को मार देता है। मुस्तकिल मिजाजी को फना कर देता है। कुव्वत इरादी को ख़त्म कर देता है। एम्बिशन मार देता है। मेमोरी को मजरूह कर देता है। खौफ मोहब्बत के जज्बात को निगल जाता है और दिल के लतीफ़ एहसासात को कत्ल कर देता है। दोस्तियों की हौसला शिकनी करता है और हज़ार रंग में तबाहियाँ लाता है। आपकी नींद उड़ा देता है। दुख और नाखुशी आपका मुकद्दर कर देता है। और इस हकीकत के बावजूद कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें बहुतात है, एबेंडेंस है, हर चीज़ की अफरात है, हमें हर चीज़ से महरूम कर देता है। याद रखें, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपका मकसद है, उसके दरमियान और आपके दरमियान बस एक चीज़ खड़ी है, मुतय्यन तयशुदा मकसद का ना होना। इस चैप्टर में जिन 6 फियर्स की बात की जा रही है, बिना किसी शक के उन सब में सबसे बुनियादी खौफ का नाम है गुर्बत का खौफ। इस खौफ को मैं सरे फहरिस्त इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यही वो खौफ है जिस पर काबू पाना सबसे मुश्किल काम है।
اس خوف کے پیچھے جو سچ ہے اس کو ماننے کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ سچ بیان بھی کر دیا جائے تو اس سے بھی بڑا حوصلہ درکار ہوتا ہے اس سچ کو قبول کرنے کے لیے۔ غربت کا خوف انسان کے اس وراثتی رجحان سے پھوٹتا ہے کہ وہ معاشی طور پر دوسرے انسانوں کا تابع ہے۔ تقریباً تمام ہی جانور جو انسان سے کم تر درجے کے ہیں وہ اپنی جبلت سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، مگر ان کے سوچنے کی صلاحیت بہت ہی محدود ہوتی ہے، اس لیے وہ فزیکلی ایک دوسرے پر منحصر رہتے ہیں۔ مگر انسان اپنے برتر احساس وجدان، سوچنے کی اپنی صلاحیت کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو ان جانوروں کی طرح نہیں کھاتا، بلکہ وہ انہیں مالی طور پر ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی اتنا حاسد اور لالچی ہے کہ دنیا کے سارے قوانین کو غور سے دیکھیں تو وہ انسان کی اسی فطرت سے دوسروں کو تحفظ دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تاریخ انسانی کے وہ سارے دور دیکھ لیں جن کے بارے میں ہم اچھی طرح سے آگاہ ہیں، اور پھر آج کے دور سے ان کا مقابلہ کریں تو ایک ہی چیز کا فرق نظر آئے گا: منی میڈنس۔ آج کے دور میں انسان کا سٹیٹس، مقام طے کرتا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود پیسہ، جس کے بنا انسان مٹی کی دھول قرار پاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس دولت ہے، چاہے جس بھی طریقے سے اس نے دولت کمائی ہو، تو وہ پھر کنگ ہے یا بڑا آدمی، پھر وہ قانون سے بھی بالا ہے، سیاسی اصولوں سے بھی ماورا ہے، بزنس پر اس کا قبضہ، معیشت پر اس کا راج، اور پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے اور اسے عزت دیتی ہے۔ اس دنیا میں غربت سے زیادہ حد تک انگیز چیز اور کوئی نہیں ہے، اور یہ بات وہی بخوبی جان سکتے ہیں کہ جنہوں نے غربت کو سہا ہے، قریب سے دیکھا ہے، اور یہی سارے وہ حقائق ہیں جنہوں نے غربت کے خوف کو انسان کا سب سے بڑا خوف بنا دیا ہے۔ نسلوں کے تجربات کے بعد انسان نے جان لیا ہے کہ دولت اور مادی چیزوں اور ملکیتوں کے بارے میں کچھ لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور ستم کی بات یہ ہے کہ یہ بات سچ بھی ہے۔ اس وقت دنیا میں اکثر جو شادیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے دولت اپنا رول پلے کر رہی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ڈائیورس کورٹس ہر وقت مصروف ہیں۔ آدمی دولت کے پیچھے ایسا دیوانہ ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے دولت کمانے پر تیار ہے۔ قانونی طریقے نہ دستیاب ہو سکیں تو وہ غیر قانونی طریقے بھی اختیار کرنے سے باز نہیں آتا۔ کبھی اگر غور سے ہر انسان اپنا جائزہ لے تو بہت سی ایسی چیزیں وہ خود میں ڈھونڈ سکتا ہے جنہیں وہ شاید خود میں دیکھنا پسند نہ کرتا ہو، مگر ایسا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ جو بھی انسان اوسط درجے کی، میڈیوکر اور غربت زدہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، وہ جب ایسا جائزہ لینے بیٹھے تو ایک ایک پوائنٹ کو دیکھتا جائے، اور یہ سوچ کر ہی دیکھتا رہے کہ اس میں جج بھی وہ ہے، وکیل بھی وہی ہے، اور عدالت بھی وہی ہے، مدعی بھی خود ہے اور مدعا علیہ بھی خود ہے۔ وہ تمام فیکٹس کو فیس کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، خود سے ڈیفینیٹ سوال کریں، واضح اور کلیئر سوال، اور واضح اور کلیئر جواب خود سے مانگے۔ جب پورا جائزہ ہو جائے تو آپ خود کے بارے میں اب زیادہ جانتے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ اپنا درست جائزہ نہیں لے سکتے، غیر جانبدار جج کا کردار نہیں نبھا سکتے، تو پھر کسی ایسے شخص، ایسے دوست، ایسے قریبی سے درخواست کریں کہ جو آپ کو جانتا ہو اور جو بہتر طور پر کراس ایگزامینیشن کر سکے۔ یاد رہے آپ سچ کی تلاش میں ہیں، آپ اپنے بارے میں سب کچھ سچ جاننا چاہتے ہیں، چاہے اب یہ سچ وقتی طور پر آپ کو پشیمان اور ہراساں بھی کرے، امبیرس بھی کرے، اس سے بھاگیں مت۔ لوگوں کی اکثریت سے اگر پوچھیں کہ ان کا سب سے بڑا خوف کیا ہے تو نارملی ان کا جواب ہوتا ہے میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ یہ جواب مگر اکثر غلط ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ وہ کس کس قسم کے خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ خوف ایسا دبا ہوا اور گہرا چھپا ہوا جذبہ ہے کہ لوگ پوری زندگی اس کو جانے بغیر اس کے ساتھ جی جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عالمگیر دشمن ہے کہ صرف چند ہی لوگ اس دشمن کو دیکھنے کا حوصلہ کر پاتے ہیں۔ جب آپ اپنے اندر خوف کی تلاش کو نکلیں تو اپنے کیریکٹر، اپنے کردار کی گہرائی میں جا کر اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ ذیل میں آپ کو چند علامتیں دے رہا ہوں جو بتائیں گی کہ آپ میں خوف ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کون سا خوف۔ غربت کے خوف کی علامتیں: بے حسی، ایمبیشن کا نہ ہونا، غربت کو برداشت کرنے پر رضامند ہو جانا، زندگی جو بھی دے اسے بغیر کسی احتجاج کے قبول کرتے جانا، ذہنی یا جسمانی سستی،
انیشیٹو نہ لے پانا، قدم نہ اٹھا سکنا، امیجینیشن کا فقدان، جذبہ، جوش، انتھوزیازم نہ ہونا، خود پر قابو نہ ہونا، سیلف کنٹرول نہ ہونا، غیر فیصلہ کن رہنا، یہ عادت کہ دوسرے آپ کی زندگی کا فیصلہ کرتے رہیں اور آپ خود چپ چاپ تماشائی بنے بیٹھے رہیں۔ تیسرا، شک عموماً اظہار کرتا ہے اس طرح کہ آپ ناکامیوں کی عذر خواہی کرتے رہیں، کامیاب لوگوں سے جیلس ہوتے رہنا یا ان پر تنقید کرتے رہنا، یہ بھی آپ میں موجود شک کا استعارہ ہے۔ پریشانی، وری، دوسروں میں خامیاں ڈھونڈنا اس کی ایک علامت ہے۔ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا بھی آپ میں موجود پریشانی کا اظہار ہے۔ اپنی ظاہری حالت کی دیکھ بھال نہ کرنا، یہ بھی پریشان ہونے کی علامت ہے۔ وقت کو ایسے ہی ضائع کرتے رہنا، نشہ آور ادویات اور شراب نوشی میں مسلسل مشغول رہنا، نروسنس، پرسکون نہ ہونا، خود سے باخبر نہ ہونا، سیلف کانشیسنس نہ ہونا، خود پر بھروسہ نہ ہونا، لیک آف سیلف ریلائنس۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں بات ہو رہی تھی کہ جو شخص غربت کے خوف کا شکار ہو اس میں کیا علامتیں ہوتی ہیں۔ چند علامتیں ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں سن آئے ہیں، آج ہم غربت کے خوف کی اگلی علامات کو سنیں گے۔ حد سے زیادہ محتاط ہونا، ہر صورتحال میں منفی پہلو ڈھونڈنا، ممکنہ ناکامیوں پر سوچنا اور بولنا اور کامیابی کے ممکنہ پہلوؤں پر فوکس نہ کرنا بھی غربت کے خوف کی علامت ہے۔ صرف اسی راہ کو فوکس کرنا جو تباہی کی طرف جاتی ہو اور ان منصوبوں کو توجہ نہ دینا جو ناکامی سے بچا سکتے ہیں، یہ بات بھی اس کی علامت ہے کہ انسان غربت کے خوف کا شکار ہے۔ اپنے عمل اور اپنے منصوبے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرتے رہنا اور اس وقت تک انتظار کرتے رہنا کہ جب تک کہ انتظار خود عادت نہ بن جائے، یہ بھی غربت کے خوف کے شکار آدمی کی علامت ہے۔ جو کامیاب ہوئے ان کو بھول جانا اور جو ناکام ہوئے ان کو یاد رکھنا بھی غربت کے خوف کا شکار انسان کی عادت ہوتی ہے۔ یعنی مجموعی طور پر دیکھیں تو غربت کے خوف کا شکار انسان وہ ہوتا ہے جو مکمل طور پر کنوتیت، مایوسی کا شکار ہوتا ہے، جو زندگی کا روشن پہلو دیکھنے سے ہی محروم ہو جاتا ہے، جو گلاس کو ہمیشہ آدھا خالی دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ تساہلی، سستی، جو کام پچھلے سال کر لینا چاہیے تھا اس کو بھی آنے والے کسی کل کے لیے اٹھا رکھنا ہے تساہلی۔ پروکراسٹینیشن، کام سے زیادہ کام نہ ہو سکنے کے بہانے تلاش کرنا ایسے شخص کی بنیادی عادت ہوتی ہے۔ اس بیماری کی اہم علامتیں ہیں حد سے زیادہ محتاط ہونا، پریشان رہنا، مشکوک رہنا۔ اگر بچا جا سکتا ہو تو ایسا شخص ضرور کوشش کرتا ہے کہ اسے کسی کام کی ذمہ داری نہ لینا پڑے۔ ایسا شخص ہمیشہ سمجھوتوں پر تیار ہوتا ہے۔ ایسا شخص جب بھی مشکل کو سامنے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ نہیں آتا کہ اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہے، بلکہ اس کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ان مشکلات کے ساتھ سمجھوتا کیسے کرنا ہے۔ ایسا شخص عموماً زندگی سے ٹکے ٹکے میں مول تول کرتا ہے۔ وہ زندگی سے خوشحالی، امیری، اطمینان، خوشی نہیں مانگتا، بلکہ بس اتنا ہی مانگتا ہے کہ یہ جو مصیبت سامنے کھڑی ہے بس یہ کسی طرح سے ٹل جائے۔ ایسے شخص میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، خود پر کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے مقاصد کا تعین نہیں ہوتا۔ ایسا شخص نئے منصوبوں کو شروع نہیں کر پاتا۔ ایسے شخص میں جوش، ایمبیشن کی کمی ہوتی ہے اور ایسا شخص فرار پسند ہوتا ہے۔ امارت طلب کرنے کی بجائے غربت کی توقع رکھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا کہ جو غربت کو قبول کر چکے ہوں، اور ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ جو زندگی سے امارت مانگتے ہوں اور پاتے بھی ہوں۔ ایک اور علامت ہے اس شخص کی کہ جو غربت کے خوف کا شکار ہو۔ پیسہ بولتا ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو مجھ سے پوچھیں گے کہ کیوں تم نے دولت پر کتاب لکھی، کیوں دولت کو صرف اور صرف پیسے میں تولا۔ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو دولت مندی اور خوشحالی کو صرف پیسوں کی مقدار کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور ایسے لوگوں کا کہنا کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ بلا شبہ دولت مندی کی کئی اور شکلیں بھی ہیں کہ جو پیسوں سے بھی زیادہ حسین اور حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ دولت مندی اور خوشحالی کو صرف پیسوں سے نہیں ماپا جا سکتا، لیکن
तुम्हारी इस दुनिया में, वो दुनिया जिसमें तुम जी रहे हो, ऐसे करोड़ों लोग मौजूद हैं जो तुम्हें कहेंगे कि तुम अपने सारे पैसे मुझे दे दो तो बाकी जो भी चीज़ें मैं चाहता हूँ वो मुझे खुद ही मिल जाएंगी। मैं आपको एक हकीकत बता दूं कि हसूल दौलत के लिए ये किताब लिखने की बुनियादी तरीन वजह यह है कि हाल ही में दुनिया एक ऐसे तजर्बे से गुजरी है जिसने करोड़ों इंसानों में गुर्बत का खौफ भर दिया है। गुर्बत का खौफ इंसान के साथ क्या करता है, इसको बहुत ही शानदार तरीके से वेस्टब्रोक पैगलर ने इस तरह लिखा। पैसे सिर्फ बाहरी खौल हैं, कुछ धाती, सिक्के या कागज़ के टुकड़े, और कई ऐसे ख़जाने हैं जो दिल का सुकून और रूह की लज्जत हैं जिन्हें पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता। लेकिन ऐसा दौर कि जिसमें लोगों की अक्सरियत गुर्बत में घिर चुकी हो, उनके लिए दिल का सुकून और रूह की शांति बहाल रखना नामुमकिन है। ऐसा इंसान जिसे रोज़गार मुहैया ना हो, जिसके घर में भूख हो, उसकी चाल देख लें, उसके सर पर हैट के रखने का अंदाज देख लें, उसके झुके कंधे देख लें। गुर्बत कुछ ना कुछ तो रूह के साथ ऐसा करती है कि जो इंसान में साफ साफ झलकता है। उसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होता है कि जिसकी वजह से वो उन लोगों से ख़ुद को हकीर समझता है जिनके पास रोज़गार हो, चाहे वो ये भी क्यों ना जानता हो कि ये जो बरसरे रोज़गार लोग हैं ये ज़हानत में, सलाहियत में, किरदार में उसके बराबर नहीं है। हो सकता है कि ऐसे लोगों के हवाले से वो लोग कि जिनके पास दौलत हो ये ख्याल भी रखते हों कि ये बेहतर लोग हैं और ये पैसे वाले उसे कर्ज भी देने पर तैयार हों, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ उधार पर इन्हिसार होना इन इट सेल्फ एक डिप्रेसिंग तजर्बा है। जब इंसान खाली पेट हो और एक मामूली नौकरी पाने के लिए कई कई मील तक पैदल चले और वहाँ जाकर जब उसे पता चले वो नौकरी भी किसी और को मिल चुकी है तो उसका क्या हाल होता होगा। ऐसा शख्स जब वापसी के वही मील पैदल चल रहा हो तो उसकी हालत का सोच कर तो देखिए। वो वापस आ रहा है, राह में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उनमें मौजूद चीज़ों को ताड़ता, दुकानों में झांकता, तो उसमें एहसास से ज़िल्लत, एहसास से कमतरी का पैदा होना लाजमी अमर है। तनकीद का खौफ। तनकीद का खौफ इंसान में कैसे आया, इस बारे में तो कोई भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये एक बड़ा खौफ बन चुका है जिसका इंसान को सामना है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इंसान में ये खौफ तब आया कि जब सियासत एक पेशा बना। कुछ और लोगों का कहना है कि ये खौफ इंसानों में उस वक्त आया जब ख़वातीन ने बनना संवरना शुरू किया। मेरी नज़र में ये खौफ आगाज़ हुआ उन ताकतवर लोगों से जो दूसरों का माल जायदाद हड़प लेते थे और फिर अपने इस एक्शन को जवाज़ देने के लिए दूसरों पर तनकीद करते थे। कभी गौर से देखें, सारे चोर उन लोगों पर तनकीद करते नज़र आएंगे जिनकी वो चोरी करते हैं। अपनी सियासत को गौर से देखें, सियासतदान अपनी सारी कैंपेन अपनी खूबियों पर नहीं, दुश्मन की खामियों पर चलाता है। तनकीद का खौफ कई तरह से काम करता है। मिसाल के तौर पर गंजे लोगों को देखें, इनके गंजे होने की वजह और कुछ नहीं होती बल्कि वो टाइट हैट उनके गंजेपन की वजह होता है जो वो बस इसलिए पहनते हैं क्योंकि सारे ही वो हैट पहन रहे हैं और दूसरे उन्हें कम अहम ना समझें। इस हैट के पहनने से बालों को खून की सप्लाई रुकती है और यही गंजेपन की अमेरिका में सबसे बड़ी वजह है। इंसान नक्काल वाक़ हुआ है, वो दूसरों जैसा बनने की कोशिश में रहता है बस इसलिए कि दूसरे कहीं उसे तनकीद का निशाना ना बनाएं। आपने कभी नोट किया कि ख़वातीन शाज़ ही गंजी होती हैं? क्यों? क्योंकि वो सर पर जो टोपी या कपड़ा ओढ़ती हैं वो बहुत ढीला ढाला होता है, क्योंकि ख़वातीन बस अपना हुस्न निखारने और अच्छा नज़र आने के लिए वो पहनती हैं। मर्दों की तरह ये उनकी मजबूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरतों में कोई तनकीद का खौफ नहीं होता। ख़वातीन को भी हर साल नए फ़ैशन के कपड़ों का क्रेज़ रहता है, बस इस खौफ की वजह से कि पुराने फ़ैशन के कपड़े पहनकर वो बाहर निकली तो उन पर तनकीद होगी। यही मामला नई कारों के मॉडल का है। हर इंसान नए मॉडल की कार लेने के पीछे भागता है कि पुराने फ़ैशन की गाड़ी की वजह से उन पर तनकीद ना हो। आइए इसको समझने की कोशिश करें कि इंसानी ताल्लुकात के हवाले से खौफ कैसे लोगों पर असरअंदाज होता है। इस मिसाल को देखें कि हर इंसान जो ज़हनी पुख्तगी की उम्र को यानी तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो वो उन कहानियों पर यकीन खो देता है जो उसके बड़े या उसके पादरियों से दिहाइयों से साइंसी इजादात और दरियाफ्तों से पहले से बताते आ रहे थे। हैरत की बात है कि आज रोशन ख़याली का दौर है, इल्म का दौर है, मगर आज भी आम आदमी
صدیوں پرانی خیالی کہانیوں اور قصوں کا انکار کرنے سے شرماتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ انسان تنقید کے خوف کا شکار ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جب لوگوں کو جلایا گیا صرف اس بات پر کہ انہوں نے ان غیر سائنسی اور غیر حقیقی باتوں کو، قصے کہانیوں کو ماننے، انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے بھوتوں کے وجود کا انکار کر دیا تھا۔ اس لیے یہ بات باعث حیرت نہیں کہ ہمیں وراثت میں یہ خوف ملا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے کرنے سے ڈرتے ہیں جو عامت الناس کو قابل قبول نہ ہوں اور وہ تنقید کریں۔ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں تنقید پر لوگوں کو سخت سزائیں تک دی جاتی تھیں۔ یاد رکھیں، تنقید کا خوف انسان سے آگے بڑھنے کی لگن کو چھین لیتا ہے، اس کی امیجینیشن کی پاور کو تباہ کر دیتا ہے، خود پر اس کا انحصار ختم کر دیتا ہے اور کئی اور طریقوں سے اس کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے۔ والدین بچوں کو تنقید کے ذریعے ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کو اکثر سب سے زیادہ نقصان اس کے قریب ترین عزیز پہنچاتے ہیں۔ میری نظر میں اس کو جرم تصور کرنا چاہیے۔ ہر وہ ماں باپ مجرم ہے جو بچے کو احساس کم تری میں مبتلا کرتا ہے، جو بچے پر غیر ضروری تنقید کرتا ہے۔ آپ نے بڑی کمپنیوں کو دیکھا ہے، بڑی کمپنیوں کے جو مالکان ہیں وہ اپنے ملازمین سے زیادہ پیداواری فائدے لینے کے لیے کبھی تنقید کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ تعمیری ہدایات سے وہ یہ ہدف حاصل کرتے ہیں۔ یہی کچھ ماں باپ بھی بچوں کے حوالے سے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، تنقید بچے میں، انسانی دل میں خوف تو تخلیق کر سکتی ہے، پچھتاوے کا زہر تو پیدا کر سکتی ہے، مگر اس میں محبت، ہمدردی کے جذبات کو پیدا نہیں کر سکتی۔ تنقید کے خوف کی علامتیں۔ یہ خوف بھی غربت کے خوف کی طرح عالمگیر ہے اور انسان کی ترقی میں اتنی ہی بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان کو یہ بے حوصلہ کرتا ہے، نئے قدم اٹھانے سے روکتا ہے اور تخیل کی اس کی صلاحیت کو کمزور کرتا ہے۔ اس خوف کی عام علامتیں درج ذیل ہیں۔ زیادہ حساسیت۔ تنقید کے خوف کا شکار شخص عموماً نروس ہوتا ہے، اس کی گفتگو میں بزدلی ہوتی ہے، اجنبیوں سے ملتے ہوئے وہ ڈرتا ہے، آنکھیں اور ہاتھ اس کے عجیب انداز سے خود بخود حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ٹھہراؤ سے محرومی۔ تنقید کے خوف کا شکار ٹھہراؤ سے محروم ہوتا ہے، اسے اپنی آواز پر قابو نہیں رہتا، دوسروں کی موجودگی میں وہ نروس ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باڈی پوسچر بے تکا ہوتا ہے۔ شخصیت۔ وہ اپنے فیصلوں پر قائم نہیں رہتا، اس کی شخصیت میں دلکشی نہیں رہتی، وہ اپنی آراء کو صاف ڈھنگ سے سب کے سامنے نہیں رکھ سکتا، مسائل کو حل کرنے کی بجائے انہیں دباتا رہتا ہے، دوسروں کی آراء کو سمجھے بنا ان سے متفق ہو جاتا ہے۔ احساس کمتری۔ تنقید کے خوف کا شکار بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تاکہ دوسرے متاثر ہوں اور اس کا احساس کمتری دبا رہے۔ بولنے، لباس پہننے میں، طور اتوار میں وہ دوسروں کی نکالی کرتا ہے، خیالی کامیابیوں پر بھڑکیں مارتا ہے، اس سے اسے وقتی طور پر احساس برتری محسوس ہوتا ہے۔ فضول خرچ۔ تنقید کے خوف کا شکار ہمیشہ فضول خرچ ہوتا ہے، وہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ نئے قدم نہ اٹھا پانا۔ سیلف امپروومنٹ کے موقعوں سے فائدے نہ اٹھانا، اپنی آراء کو سامنے لاتے ہوئے خوف زدہ ہونا، اپنے آئیڈیاز پر اعتماد نہ ہونا، اعلیٰ افسران کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے مبہم جواب دینا، ہچکچاہٹ، یہ سب خامیاں اس شخص میں ہوتی ہیں کہ جو تنقید کے خوف کا شکار ہو۔ جوش، آگے بڑھنے کی لگن کا نہ ہونا۔ جسمانی اور ذہنی طور پر سست، کوشش نہ کرنا، فیصلے پر پہنچنے میں سستی، دوسروں سے آسانی سے متاثر ہو جانا، دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور منہ پر ان کی خوشامد کرنا، احتجاج کے بغیر اپنی شکست کو مان لینا، دوسرے مخالفت کریں تو اس پر جو کر رہا ہو اس کو چھوڑ دینا، بغیر کسی وجہ کے دوسروں کے بارے میں مشکوک رہنا، بولتے ہوئے ادب آداب رکھ رکھاؤ کا خیال نہ رکھنا، اپنی غلطیوں کو قبول نہ کرنا۔ بیماری کا خوف۔ اگلا خوف ہے بیماری کا خوف۔ یہ خوف جسمانی اور وراثتی دونوں سطحوں پر ہوتا ہے۔ بیماری، بڑھاپے کا خوف موت کے اس تصور سے جڑا ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں موت کے حوالے سے قائم ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے مشہور فزیشین کا اندازہ ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں ان میں 75% لوگ خیالی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں
اور اس بات کے سائنسی شواہد موجود ہیں کہ کوئی بیماری نہ بھی ہو اور وہم ہو جائے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ واقعی بیمار پڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسانی دماغ ایک بڑا ہی طاقتور ٹول ہے، یہ یا تو تعمیر کرتا ہے یا تخریب، یہ بیکار نہیں بیٹھ سکتا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران فلو کی جو وبا پھوٹی، اس وقت نیو یارک کے سٹی میئر نے شہر کے لوگوں کو خوف سے نجات دلانے کے لیے ایک دن اخبار نویسوں کو بلایا اور کہا کوئی اخبار اپنی سرخیوں میں فلو سے متعلق ایسی کوئی خبر نہیں لگائے گا جس سے خوف پھیلے۔ اگر آپ اخبار نویسوں نے مجھ سے تعاون نہیں کیا تو ہم اس وبا پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اخبارات نے فلو سے متعلق خبریں شائع کرنا ہی چھوڑ دیں اور 1 ماہ کے اندر ہی وبا پر قابو پا لیا گیا۔ اس بات کے کافی سے زیادہ شواہد موجود ہیں کہ اکثر اوقات بیماریاں پہلے ذہن میں کسی نیگیٹو تھاٹ سے شروع ہوتی ہیں۔ بری صحت کا بیج انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ عشق یا بزنس کے حوالے سے پریشانی، خوف، بے حوصلگی، مایوسی اس دماغ میں موجود خوابیدہ بیج کو بڑھاوا دیتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ میں معاشی بحران آیا تو اس وقت ڈاکٹروں کی بڑی چاندی ہوئی، کیونکہ اکثر امریکی اس وقت منفی خیالات کی وجہ سے بیمار پڑ گئے تھے۔ یاد رکھیں، بیماری کے خوف کی سب سے بڑی وجہ محبت یا بزنس کے معاملات میں مایوسی ہے۔ ایک نوجوان عشق میں ناکامی کے بعد ایک ہاسپٹل پہنچا۔ وہ کئی ماہ تک شدید بیمار رہا، موت اور زندگی کی جنگ لڑتا رہا۔ ایک دن ایک ماہر نفسیات اس کو وزٹ کرنے پہنچا۔ اس ماہر نفسیات نے اس کو اٹینڈ کرنے والی ترش مزاج مایوس نرسوں کو بدل کر خوبصورت اور خوش مزاج نرسوں کو اس پر تعینات کر دیا، اور نے کہا گیا کہ اس نوجوان سے محبت سے پیش آنا ہے۔ 3 ہفتوں کے اندر وہ مریض مکمل طور پر صحت مند قرار دے کر ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ انہی نئی نرسز میں سے ایک کے ساتھ اسے محبت ہو گئی۔ بعد میں ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی، اور اس تحریر کو لکھتے وقت تک وہ دونوں خوش اور بھرپور صحت مند ہیں۔ بیماری کے خوف کی علامتیں۔ بیماری کے خوف کی درج ذیل علامتیں ہیں: آٹو سجیشن، خود کو یہ کہتے رہنا کہ یہ علامت اس بیماری کی ہے، خیالی بیماریاں تخلیق کر کے انہیں حقیقی سمجھتے رہنا، دوسروں سے بیماریوں حادثوں کی بابت بات کرتے رہنا، ڈائٹ ورزشوں پر تجربے بغیر کسی پروفیشنل کی گائیڈنس کے کرتے رہنا، گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے رہنا، ہائپوکانڈریا یا بیماری کا خپت، بیماری کی بات کرتے رہنا، بیماری پر ذہن کو مرکوز رکھنا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہائپوکانڈریا بعض اوقات حقیقی بیماری سے بھی زیادہ خوفناک اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ بیماریوں کی طرف جھکاؤ۔ بیماری کا خوف انسان کے فطری دفاعی نظام کو کمزور کر دیتا ہے اور جسم کے ایکو سسٹم میں بیماریوں کے لیے بہتر ماحول، بہتر فضا تخلیق ہو جاتی ہے۔ خود ترہمی، لوگوں کا ترس ہمدردی بٹورنے کے لیے بیماریوں کا ذکر کرتے رہنا، میں بیمار ہوں یہ کہتے رہنا، اپنی سستی کو بیماری کے سر تھونپنا، زندگی میں آگے بڑھنے کی لگن نہ ہو تو اس وقت بھی الزام اپنی صحت کو دینا۔ منشیات، سر درد، پریشانی یا نفسیاتی مسائل سے بھاگنے کے لیے مسائل کو حل کرنے کی بجائے شراب نوشی کرتے رہنا۔ اپنے پیاروں کو کھو دینے کا خوف۔ انسان کے اس قدیم ترین خوف کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ یہ خوف اصل میں قدیم دور سے جڑا ہے کہ جب انسان دوسروں کی بیویاں چرا لیا کرتا تھا۔ حسد اور اسی طرح کے دوسرے جذبے بھی انسان کے اسی خوف سے جڑے ہیں۔ جتنے بھی 6 بنیادی خوف ہیں ان میں یہ خوف انسانی صحت اور دماغ پر شاید سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ انسانوں میں پاگل پن اور دیوانگی کے پیچھے عموماً یہی خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف شروع ہوتا ہے حجری دور کے اس انسان سے کہ جو دوسروں کی عورتوں کو بزور بازو چھین لیتا تھا۔ خواتین کو چرانے اور چھیننے کا یہ عمل پھر بھی تاریخ میں جاری رہا، بس ٹیکنیکس بدلتی رہیں۔ اب طاقت، جبر استعمال نہیں ہوتا، ترغیب اور لالچ استعمال کی جاتی ہے۔ گاڑیاں، بنگلے اور بینک بیلنس کے پھندے بچھائے جاتے ہیں۔ انسان کی عادات روز اول سے وہی ہیں، بس ان کے اظہار کے طریقے مختلف ہو گئے ہیں۔ محتاط جائزے بتاتے ہیں کہ مردوں کی نسبت خواتین اس خوف کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، اور یہ نیچرل بھی ہے کیونکہ مرد عورتوں کے لیے زیادہ قابل بھروسہ ثابت ہوئے بھی نہیں ہیں۔ پیاروں کو کھو دینے کے خوف کی علامتیں۔ اس خوف کی نمایاں علامتیں درج ذیل ہیں: حسد،
حسد نام ہے اپنے دوستوں اور پیاروں سے بلا جواز ہی مشکوک رہنا، کیڑے نکالنا۔ تھوڑا سا بھی غصہ آئے دوستوں، کولیگز اور پیاروں کے گلے شکوے شروع کر دینا۔ جوئے بازی، جوئے، چوری، بے ایمانی اور دیگر خطرناک طریقوں سے پیسہ کمانا تاکہ اپنے پیاروں کو بتایا جا سکے کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ یقین اس وہم سے پھوٹتا ہے کہ محبت خریدی جا سکنے والی چیز ہے۔ اسی طرح اپنوں سے پیار جتانے کے لیے، انہیں تحفے دینے کے لیے وسائل سے زیادہ خرچ کرنا، ادھار لینا بھی اس خوف کے شکار فرد کی علامت ہے۔ نیند نہ آنا، نروسنس، مستقل مزاجی کا فقدان، کمزور قوت ارادی، خود پر قابو نہ ہونا، خود پر بھروسہ نہ ہونا، غصہ آنا، یہ بھی اس خوف کی علامتیں ہیں۔ بڑھاپے کا خوف، اس خوف کے دو بنیادی ماخذ ہیں۔ پہلا کہ بڑھاپا شاید اپنے ساتھ غربت لائے، اور دوسرا کہ بڑھاپا شاید وہ آزادی اور خود مختاری چھین لے جو اس وقت آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ مطلب بڑھاپے کے ساتھ معاشی اور جسمانی آزادی کے کھونے کا خوف جڑا ہے۔ بڑھاپے کے خوف کی علامتیں، اس کی عام علامتیں یہ ہیں: سست پڑ جانا، بڑھتی عمر کے ساتھ احساس سے کمتری ہو جانا، 40 یا 50 سال کی عمر کے بعد معذرت خواہانہ انداز میں بات کرنا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس عمر میں احساس سے شکر گزاری ہونا چاہیے تھا، وزڈم اور سمجھ ہونی چاہیے تھی، تخیل کی صلاحیت میں کمی، نئے سٹیپس نہ لینا، خود پر انحصار کھو دینا۔ مردوں اور عورتوں میں یہ کمپلیکس پیدا ہو جانا کہ ایسے کپڑے پہننا شروع کر دیں جو انہیں زیادہ جوان دکھائیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے طنز بھی اکثر سہنا پڑتے ہیں۔ موت کا خوف، کچھ کے نزدیک یہ سب سے خطرناک خوف ہے، اور اس کی وجوہات بھی واضح ہیں۔ ایک بار مجھے ایک کتاب ریویو کرنا پڑی جس کا نام تھا اے کیٹلاگ آف دی گاڈز۔ اس میں 30,000 کے قریب دیوی دیوتاؤں کا ذکر تھا جنہیں انسان آج تک پوجتا رہا تھا۔ سوچیں، 30,000 خدا، یہ سب انسان میں موجود موت کے خوف کی علامتیں ہیں۔ سائنسی دور نے انسان کی توجہ کا فوکس اس دنیا کو بنا دیا ہے، جس سے یہ خوف کسی حد تک کم ہوا ہے، لیکن آج بھی پاگل خانوں میں جائیں تو لاکھوں لوگ ملیں گے جو موت کے خوف کی وجہ سے وہاں پائے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خوف فضول ہے۔ موت آئے گی، چاہے اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی سوچتا رہے۔ اسے ناگزیر حقیقت کے طور پر قبول کرنا سیکھیں۔ شاید یہ اتنی بری چیز نہیں ہے جتنا اسے سمجھ لیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ پوری کائنات دو چیزوں سے مل کر بنی ہے: میٹر اینڈ انرجی، مادہ اور توانائی۔ اور بنیادی فزکس سے بھی جو آگاہی رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ نہ میٹر فنا ہوتا ہے نہ انرجی، بس دونوں اپنی حالتیں بدلتے رہتے ہیں۔ زندگی کو اگر کوئی نام دینا ہو تو اسے انرجی کہا جا سکتا ہے۔ اگر نہ تو انرجی نہ ہی مادہ فنا ہوتا ہے تو اس بات کو سمجھیں کہ زندگی بھی فنا نہیں ہوتی۔ زندگی مختلف فیزز میں داخل ہوتی ہے اور بس اپنی شکل بدلتی رہتی ہے۔ موت بس اسی ٹرانزیشن کا نام ہے۔ اگر بالفرض موت کو ٹرانزیشن نہ بھی سمجھا جائے تو پھر بھی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اس صورت میں موت صرف ایک لمبی اور پرسکون نیند رہ جاتی ہے۔ کیا کسی کو بھی نیند سے ڈرنا چاہیے؟ موت کے خوف کی علامتیں، اس کی عام علامتیں درج ذیل ہیں۔ زندگی جینے کی بجائے موت کے بارے میں سوچتے رہنا۔ عموماً یہ خوف عمر رسیدہ افراد میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جوان لوگوں میں بھی یہ خوف پایا جاتا ہے۔ اس خوف سے نجات کی بہترین راہ ہے کوئی بڑا مقصد ہونا، کوئی ایسا مقصد جس میں دوسرے لوگوں کی خدمت شامل ہو۔ موت کے خوف کی عام ترین وجوہات میں بری صحت، غربت، من پسند پیشے میں نہ ہونا، محبت میں ناکامی، دیوانگی اور مذہبی جنونیت شامل ہیں۔ بڑھاپا اور پریشانی، پریشانی ذہن کی اس حالت کا نام ہے جب ذہن خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ پریشانی سست رفتاری سے صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، مگر اس کا حملہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت زہریلی اور بہت سبل لطیف چیز ہے۔ یہ بتدریج بڑھتی ہے لیکن انسان کی ہمت کو توڑ دیتی ہے، خود پر اس کا بھروسہ ختم کر دیتی ہے، اور آخر کار سوچنے سمجھنے کی انسان کی صلاحیت کو مار دیتی ہے۔ یاد رکھیں، پریشانی ہمیشہ غیر فیصلہ کن حالت میں رہنے کی ذہنی حالت کا نام ہے، اور ذہن کی ہر حالت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ غیر فیصلہ کن انڈیسائسو حالت انسان کو پریشان رکھتی ہے۔ اس وقت دنیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کسی بھی فیصلے پر پہنچنے میں لی تو لال سے کام لیتے ہیں،
یاد رکھیں، جب آپ کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس سے متعلق پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پریشان رہنے کی جتنی بھی عادتیں ہیں انہیں مٹا دیں۔ سب سے بڑا فیصلہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ بھی مجھے پریشان نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی آپ اس فیصلے پر پہنچ گئے، اس سے آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ، پیس آف مائنڈ اور اطمینان آ جاتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو خوشی کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ وہ انسان جس کا ذہن خوف سے بھرا ہو، وہ صرف اپنی ہی زندگی تباہ نہیں کرتا بلکہ کسی متعدی مرض کی طرح اس مہلک بیماری کے جراثیم بھی پھیلاتا ہے اور دوسروں کی بھی زندگی تباہ کرتا ہے۔ دوسری چیز کہ اگر آپ کے ذہن میں مسلسل منفی تھاٹس آ رہے ہیں، خوف زدہ فیلنگ ابھر رہی ہیں، تو اس سے آپ کی شخصیت پر بھی منفی اثر پڑتا ہے اور لوگ آپ کے قریب نہیں آتے بلکہ آپ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، آپ اپنا دماغ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کے بس میں ہے کہ اپنے دماغ میں تھاٹس کی جو امپلس چاہتے ہیں اسے رہنے دیں یا نہ رہنے دیں۔ آپ اپنی تقدیر کے آقا ہیں۔ کیونکہ آپ اپنے دماغ کے آقا ہیں۔ آپ جو ہونا چاہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور ایسا صرف ممکن ہے ان تھاٹس کی بدولت جو آپ اپنے دماغ میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور جب آپ وہ ہو جاتے ہیں جو آپ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے ارد گرد پر بھی مثبت اثر ڈالنے والے بن جاتے ہیں۔ شیطان کی ورکشاپ، 7واں بنیادی شر۔ ان 6 بنیادی خوفوں کے علاوہ ایک اور بڑی برائی بھی ہے جس سے اکثر لوگ دکھ اٹھاتے ہیں۔ اس کو خوف نہیں کہا جاتا، مگر یہ ان تمام 6 خوفوں سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہوتی ہے۔ اس کا کوئی پراپر نام نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں منفی اثرات کو قبول کرنا۔ دنیا میں جو بھی دولت مند بنے ہیں، جنہوں نے بھی کامیابی کو سمیٹا ہے، وہ اس سے بچے ہیں، اور کوئی غریب تباہ حال کبھی اس سے نہیں بچا۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں اور اس لیے یہ کتاب سن رہے ہیں تو احتیاط سے تجزیہ کریں کہ کیا آپ منفی اثرات سے متاثر ہونے والے تو نہیں ہیں۔ نیچے ایک سوال نامہ دیا جا رہا ہے، اس کے سارے سوالوں کا ایمانداری سے جواب دیں تاکہ یہ جان پائیں کہ کیا آپ منفی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں۔ خود کو منفی اثرات سے کیسے محفوظ رکھا جائے؟ خود کو منفی اثرات سے بچانے کے لیے، چاہے یہ آپ کے تخلیق کردہ ہوں یا آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کے تخلیق کردہ، اس بات کو سمجھیں کہ آپ میں وہ ول پاور، وہ قوت ارادی موجود ہے جو ان منفی اثرات سے آپ کو دور رکھ سکتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ ہوں یا کوئی بھی اور انسان، وہ بائی نیچر سست ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی پہلے ہی تسلیم کر لیں کہ یہ جو 6 بنیادی خوف ہیں، ان سے کوئی بھی انسان متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کا کام ہے خود میں ایسی عادات کو پیدا کرنا جو ان منفی اثرات، ان خوفناک فیئرز سے لڑ سکے۔ اس بات کو بھی سمجھیں کہ منفی اثرات عموماً آپ کے سب کانشیس مائنڈ پر کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں پکڑنا، ڈیٹیکٹ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر کوشش کریں، ایسے لوگوں کی کمپنی ڈھونڈیں کہ جو مثبت سوچتے ہوں اور ایکشن لیتے ہوں۔ منفی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے آپ کا سوال نامہ۔ کیا آپ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج کچھ اچھا نہیں لگ رہا؟ اگر ہاں تو وجوہات کیا ہیں؟ کیا آپ تھوڑے سے بھی غصہ دلانے پر لوگوں میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا اپنے کام میں اکثر آپ غلطیاں کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیا آپ گفتگو میں اکثر طنز کرتے ہیں؟ کیا کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، تعلق بناتے ہوئے جان بوجھ کر آپ بچتے ہیں؟ ہاں تو ایسا کیوں؟ کیا زندگی آپ کو فضول سی ایکٹیویٹی لگتی ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیا آپ کو اپنا پیشہ، اپنا کام پسند ہے؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ کیا تم میں کبھی خود ترہمی پیدا ہوئی ہے؟ ہاں تو کیوں؟ جو زندگی میں تم سے آگے نکل گئے، کیا تم ان سے حسد کرتے ہو؟ زیادہ وقت کس کو سوچتے ہو، کامیابی کو یا ناکامی کو؟ کیا بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا اعتماد کم ہوتا گیا ہے؟ کیا تم غلطیوں سے سیکھتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رشتہ دار تمہیں پریشان کرتے ہیں؟ کیا کبھی تمہارا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے، کبھی بہت برا؟ کس شخص نے تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ کیا تم منفی اثرات کو اوائڈ کرتے ہو؟ کیا تم اپنی ظاہری حالت سے متعلق لاپرواہ ہو؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیا تم پریشانیوں سے بچنے کے لیے خود کو کام میں غرق کر لیتے ہو؟ کیا تم شراب نوشی یا کوئی اور نشہ کرتے ہو؟ اگر ہاں تو کیوں اپنی قوت ارادی کو نہیں آزماتے؟ کیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے، کوئی متعین شدہ فکس مقصد؟ اگر ہاں تو کیا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا منصوبے ہیں؟ جو 6 بنیادی خوف ہیں، کیا ان میں سے کوئی خوف تمہیں لاحق ہے؟ کیا تم اپنے دماغ کو مثبت رکھنے کے لیے آٹو سجیشن کا استعمال کرتے ہو؟ کیا چیز تمہارے لیے زیادہ اہم ہے، مادی چیزیں یا اپنے مائنڈ پر کنٹرول؟
کیا تم دوسروں سے جلد متاثر ہو جاتے ہو؟ کیا آج کا تمہارا دن تمہارے علم یا تمہاری ذہنی سطح میں کچھ اضافہ کر کے گیا ہے؟ زندگی میں مشکل موقعوں کو کیا تم آسانی سے ڈیل کر پاتے ہو؟ تمہاری زندگی کی 3 بڑی کمزوریاں کون سی ہیں؟ ان کو درست کرنے کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ ہمدردیاں بٹورنے کے لیے اپنی پریشانیاں آپ کے پاس لانے والوں کو اجازت دیتے ہو، الاؤ کرتے ہو؟ کیا آپ کی موجودگی لوگوں پر کسی قسم کا منفی اثر ڈالتی ہے؟ دوسروں کی کون سی عادتیں ہیں جو آپ کو شدید ناپسند ہیں؟ کیا آپ نے اپنی دماغی حالت کو اپنے کنٹرول میں رکھنا سیکھا ہے؟ کیا آپ خود میں روحانی انرجی محسوس کرتے ہیں جو آپ کو ہر خوف سے تحفظ دیتی ہو؟ کیا تمہارا مذہب تمہارے دماغ کو پازیٹیو رکھنے میں تمہیں مدد دیتا ہے؟ کیا دوسروں کے غم بانٹنے کو تم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ ایک جیسے لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو کیا اس اصول پر اپنی کمپنی کو کبھی پرکھا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جسے آپ اپنا بہترین دوست مانتے ہیں وہ آپ کے دماغ پر منفی اثرات کے حوالے سے آپ کا سب سے بڑا دشمن ہو؟ آپ کے قریبی دوست آپ سے مینٹلی سپیریئر ہیں یا انفیریئر؟ اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت آپ دیتے ہیں اپنے کام کو، نیند کو، کھیل کو، آرام کو، نئی مہارت، نیا علم سیکھنے کو، اور کتنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ تمہارے جاننے والوں میں سے کون تمہاری سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، تمہیں خبردار کرتا ہے، تمہاری حوصلہ شکنی کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے تمہاری سب سے زیادہ مدد کرتا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ کیوں تم اسے برداشت کر رہے ہو؟ کوئی اگر مفت مشورہ دے تو کیا تم اسے پرکھتے ہو یا بنا سوال کیے قبول کر لیتے ہو؟ زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا اس کو پانے کا ارادہ ہے؟ کیا تم زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر باقی کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں قربان کرنے کو تیار ہو؟ کیا تم بار بار اپنا ذہن بدلتے ہو؟ ہاں تو کیوں؟ کیا تم اپنی شروع کی گئی چیزوں کو اکثر ختم کرتے ہو؟ کیا دوسروں کے عہدے، ڈگریاں، مکان تمہیں جلدی متاثر کر جاتے ہیں؟ لوگ جو تمہارے بارے میں سوچتے ہیں یا کہتے ہیں، کیا تم آسانی سے اس سے متاثر ہو جاتے ہو؟ کیا تم لوگوں سے ان کے رتبے اور مالی حالت کی وجہ سے ملتے ہو؟ تمہارے نزدیک اس وقت دنیا میں موجود زندہ لوگوں میں سب سے عظیم ترین انسان کون ہے؟ یہ شخص کس حساب سے تم سے بہتر ہے؟ ان سارے سوالوں کا جائزہ لینے اور جواب لکھنے کے لیے کم سے کم اپنی زندگی کا ایک دن ضرور خرچ کریں۔ اگر ان سوالوں کے آپ نے ایمانداری سے جواب دیے تو اپنے بارے میں سچ آپ جان جائیں گے۔ سارے سوالوں کو احتیاط سے پڑھیں، ہر چند ماہ بعد پھر ان سوالوں کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کیا بہتری آئی ہے۔ اگر کسی سوال کے جواب کے بارے میں آپ شور نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کی مدد لیں جن کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں، جو آپ کے قریب ہوں، خاص طور پر ایسے جو آپ کی خوشامد نہ کریں، اور خود کو ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں اس سوال نامے کے جواب ڈھونڈنے کے نتائج آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس سے آپ کو اپنے تھاٹس پر مکمل کنٹرول مل جائے گا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے دماغ کو نیگیٹیولی متاثر کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی۔ میرے خیال میں ذہن کو زہر آلود کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس چیز سے محروم کرتے ہیں جو آپ کا حق ہو سکتی تھی۔ ایڈیسن نے اپنے لوگوں کے سامنے کہا کہ وہ ایک ایسی چیز بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جو انسانی آواز کو ریکارڈ کرے گی اور ریپروڈیوس کرے گی۔ جو بھی لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ ایڈیسن نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ ایڈیسن نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایڈیسن کو یقین تھا کہ انسانی دماغ خود جس چیز پر بلیو کر لے وہ اچیو کر سکتا ہے، اور ایڈیسن کی یہی وہ خصوصیت تھی جو اسے بھیڑ سے الگ مقام پر کھڑا کرتی ہے۔ FW ووولورتھ نے 5 اور 10 سینٹ سٹور کھولنے کا فیصلہ کیا تو منفی دماغوں نے اسے کہا کہ تم یہ نہ کرو، تمہارا دیوالیہ نکل جائے گا۔ مگر ووولورتھ نے ان کی بات پر یقین نہ کیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اگر پورے یقین اور دلیل کے ساتھ کچھ بھی کرے گا وہ ہو جائے گا۔ اس نے منفی لوگوں کے تھاٹس اور مشوروں کو رد کرنے کا اپنا اختیار استعمال کیا اور کروڑ پتی بنا۔ یہی منفی ذہنیت کے لوگ جارج واشنگٹن کے ارد گرد بھی موجود تھے۔ انہوں نے واشنگٹن کو کہا کہ برطانیہ سپر پاور ہے، اس کے خلاف نہیں لڑا جا سکتا، مگر واشنگٹن نے بھی منفی ذہنوں کے مشوروں کو رد کیا اور بلیف کے خدائی تحفے کو استعمال کیا۔ ہینری فورڈ نے اپنا آٹو موبائل بزنس ڈیٹریارٹ میں شروع کیا تو کسی نے کہا تمہارا بزنس غیر عملی ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں خریدے گا۔ پتہ ہے فورڈ نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا میں اس دنیا کی ہر سڑک پر اپنی گاڑی دوڑا کر دکھاؤں گا۔
اور اس نے یہ کر دکھایا۔ اس نے اتنی دولت کمائی کہ اس کی آنے والی 5 نسلیں بغیر کچھ کیے عیاشی کے زندگی گزار سکتی ہیں۔ وہ لوگ جو دولت مند بننا چاہتے ہیں، جو خوشحالی کا خواب رکھتے ہیں، انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ فورڈ اور اس کی کمپنی میں کام کرنے والے 10 لاکھ لوگوں میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ دونوں کے پاس دماغ ہے، مگر فرق بس اتنا سا تھا کہ فورڈ کے پاس دماغ بھی تھا اور اس کا کنٹرول بھی، جبکہ اس کے ورکرز کے پاس دماغ تو تھا مگر کنٹرول نہیں تھا۔ اس کتاب میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فورڈ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس اپنا دماغ تھا، اپنا دماغ جسے وہ کنٹرول بھی خود کرتا تھا۔ یاد رکھیں، مائنڈ کنٹرول نظم و ضبط اور عادت سے حاصل ہوتا ہے۔ مائنڈ کو یا آپ کنٹرول کرتے ہیں یا یہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، بیچ کی کوئی راہ نہیں ہے۔ دماغ کو کنٹرول میں رکھنے کا سب سے بہترین اور عملی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ایک متعین شدہ مقصد ہو، جس کے پیچھے منظم اور ڈیفینیٹ پلان ہو۔ کسی بھی کامیاب انسان کو اٹھا کر آپ دیکھیں، ضرور آپ کو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ اس کا اپنے دماغ پر کنٹرول تھا، کیونکہ مائنڈ کنٹرول کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ 57 مشہور بہانے، 57 بگ ifs۔ وہ لوگ جو ناکام ہوتے ہیں ان میں ایک وصف ہمیشہ ہی ہوتا ہے، وہ ناکامی کی ہر وجہ کو جانتے ہیں۔ یہ وجوہات، یہ بہانے بعض دفعہ ایسے لطیف باریک ہوتے ہیں کہ پکڑ میں بھی نہیں آتے، مگر یاد رکھیے، دنیا کو آپ کے بہانوں سے کوئی غرض نہیں۔ دنیا صرف یہ جانتی ہے کہ آپ کامیاب ہیں یا نہیں۔ نیچے وہ بہانے دیے جا رہے ہیں جو ناکام انسانوں کا بڑا سہارا ہے۔ ان کو احتیاط سے پرکھیں، سوچیں ان میں سے کون سے بہانے ہیں جو آپ بھی دیتے رہے ہیں۔ ہاں، یہ میں بتا دوں کہ یہ سارے بہانے ہیں، حقیقت نہیں۔ اگر میری ایسی بیوی، ایسی فیملی نہ ہوتی، اگر مجھے سہارا مل جاتا، اگر میرے پاس رقم ہوتی، اگر میری تعلیم زیادہ ہوتی، اگر میری جاب ہوتی، اگر میری صحت اچھی ہوتی، اگر میرے پاس وقت ہوتا، اگر وقت اچھا ہو جاتا، اگر دوسروں نے مجھے سمجھا ہوتا، اگر میرے حالات اور ہوتے، اگر میں اپنی زندگی دوبارہ جی سکتا، اگر میں دوسروں کے کہنے پہ ڈر نہ جاتا، اگر مجھے ایک اور موقع ملتا، اگر ایک اور موقع مل جائے، اگر دوسرے لوگ مہربان رہتے، اگر مجھے کوئی نہ روکتا، اگر میں کچھ جوان ہوتا، اگر میں صرف وہی کر پاتا جو میں کرنا چاہتا ہوں، اگر میں امیر گھر میں پیدا ہوتا، اگر مجھے درست لوگ ملتے، اگر میرے پاس وہ ٹیلنٹ ہوتا جو فلاں میں ہے، اگر مجھ میں ہمت ہوتی، اگر میں موقعوں کو استعمال کر جاتا، اگر لوگ میرا دماغ خراب نہ کرتے، اگر مجھے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال نہ کرنا پڑتی، اگر میں کچھ رقم بچا لیتا، اگر میرا باس میری حوصلہ افزائی کرتا، اگر کوئی میری مدد کرتا، اگر میرے گھر والے مجھے سمجھ پاتے، اگر میں بڑے شہر میں رہتا ہوتا، اگر میں درست وقت پر شروع کرتا، اگر میں آزاد ہوتا، اگر میری شخصیت فلاں جیسی ہوتی، اگر میں موٹا نہ ہوتا، اگر میرے ٹیلنٹ کی قدر کی جاتی، اگر مجھے کوئی بریک مل جاتا، اگر میں قرضوں سے آزاد ہو جاتا، اگر میں ناکام نہ ہوتا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ایسا کرنا ہے، اگر ہر بندہ میری مخالفت نہ کرتا، اگر مجھے اتنے مسئلے نہ ہوتے، اگر میں درست انسان سے شادی کرتا، اگر لوگ اتنے بدھو نہ ہوتے، اگر میری فیملی نمائش باز فضول خرچ نہ ہوتی، اگر مجھے یقین ہوتا، اگر قسمت میرے خلاف نہ جاتی، اگر میرا سٹار یہ نہ ہوتا، اگر یہ سچ نہ ہوتا کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اگر میں اتنی محنت نہ کرتا، اگر میری رقم ضائع نہ ہوتی، اگر میں درست جگہ پیدا ہو جاتا، اگر میرا ایسا ماضی نہ ہوتا، اگر میرا ذاتی بزنس ہوتا، اگر دوسرے لوگ بھی میری بات مان جاتے۔ اور پتہ ہے سب سے بڑا اگر کیا ہے؟ سب سے بڑا اگر جو تمہیں بدل سکتا تھا، اگر مجھ میں ہمت ہوتی اور میں دیکھ پاتا کہ میں کون ہوں، میں اپنی غلطیوں کو دیکھ پاتا، انہیں درست کر پاتا، اپنی غلطیوں سے سیکھ پاتا، اگر میں اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے میں زیادہ وقت لیتا اور بہانے تراشنے پر کم۔ ایکسکیوزز، بہانے تراشنا انسان کی بڑی پرانی عادت چلی آ رہی ہے، اور یہ وہ بیماری ہے کہ جو کامیابی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یاد رکھیں، عادتیں توڑنا مشکل کام ہے۔ افلاطون نے درست کہا تھا، سب سے بڑی فتح خود کو فتح کرنا ہے۔ ایک اور فلسفی نے ایسی ایک شاندار بات کی تھی،
مجھے جو دوسروں میں سب سے بڑی خرابیاں نظر آتی ہیں وہ اصل میں میرا اپنا ہی عکس تھی۔ البرٹ ہبرڈ ایک بات کیا کرتے تھے کہ مجھے یہ راز آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کیوں لوگ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بہانے تراشتے ہیں، حالانکہ اتنا ہی وقت اور انرجی خرچ کر کے وہ ان کمزوریوں کو دور کر سکتے تھے۔ میں اس کتاب کے اختتام پر یہی کہوں گا، زندگی بازی گاہ ہے، چیک بورڈ ہے، اور اس بازی پر آپ کے مد مقابل ہے وقت، ٹائم۔ اگر آپ ہچکچاہٹ میں، ہیزیٹیشن میں اسے ضائع کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، تو وقت آپ کو اس بازی گاہ سے ہٹا دے گا۔ آپ ایک ایسے دشمن کے ساتھ بازی کھیل رہے ہیں جو غیر فیصلہ کن کیفیت، انڈیسائسو اسٹیٹ کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر آج تک آپ کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کے پاس ماسٹر کی موجود ہے جو ہر تالے کی چابی بن سکتی ہے۔ یہ ماسٹر کی نظر آنے والی نہیں ہے مگر بہت طاقتور ہے۔ یہ چابی ہے آپ کی خواہش، آپ کی ڈیزائر، برننگ ڈیزائر۔ اس چابی کو استعمال کرتے رہیں، اس کی کوئی سزا نہیں، لیکن نہ استعمال کرنے کی سزا ضرور ملے گی، اور سزا ہے ناکامی۔ ہاں، اسے استعمال کریں گے تو نعمتیں بے شمار ہیں۔ صلہ ایسا ہے کہ کوشش کرنا بنتی ہے۔ کیا آپ شروعات کریں گے؟ میں اس کتاب کو اس فکرے پر ختم کروں گا، اگر ہم میں کوئی تعلق ہے تو ہم ملیں گے۔ اس کتاب کے ان صفحات کے ذریعے ہم ضرور ملیں گے۔